السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ کل ہم نے سورۃ المؤمن کا آغاز کیا جو پارہ نمبر 24 ہے، اور آج اس سورہ مقدسہ کی آیت مبارکہ نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے، اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے اور اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ نام المؤمن کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ آیت مقدسہ نمبر 28 پر ایک رجل مؤمن کا ذکر ہے، وہاں پہ تفصیلات انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے، سنیں گے۔ اور آیت مقدسہ نمبر 1 اور 2 میں جو گفتگو ہوئی، اس میں ایک تو ہم نے یہ گزارش کی کہ یہ سورہ مقدسہ حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اور 7 صورتیں ایسی ہیں سورۃ الاحقاف تک جو حامیم سے شروع ہوں گی، ان کو حوامیم سبا کہتے ہیں۔ پھر حامیم کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو گزارش کی، اور 3 باتیں ہم نے وہاں سمجھی کہ یہ کلام مقدس اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ العزیز ہیں، زبردست ہیں، یعنی اس کلام مقدس میں کوئی تحریف، کوئی رد و بدل کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف محفوظ رہے گا۔ یہ سچی رہنمائی کی کتاب ہے۔ العلیم، اللہ جو نازل کرنے والے ہیں اس کلام مقدس کو، وہ العلیم بھی ہیں، صفت مشبہ کے صیغے ہیں یہ، یعنی اللہ یہ جانتے ہیں کہ جس سچی رہنمائی کی ضرورت ہے، سچی تعلیم کی ضرورت ہے، وہ کلام مقدس کے ذریعے سے اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب سلیبس اللہ نے دے دیا، زندگی گزارنے کا نصاب کلام مقدس کی شکل میں اللہ نے دے دیا جو العلیم ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم فیل ہو جائیں، کامیاب نہ ہوں؟ آج کی آیت مقدسہ نمبر 3 ایک آیت ہے، لیکن سارے الفاظ بڑے اہم ہیں، توجہ طلب ہیں، اس لیے ہم نے ایک آیت کا آج مطالعہ کرنا ہے، لیکن اس میں 4 الفاظ اللہ ارشاد فرما کے 5ویں نمبر پر اللہ پھر فلسفہ توحید کی اہمیت ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے فرمایا غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا۔ ہلکی ہلکی وضاحت بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ 4 الفاظ میرے عزیزو زبانی یاد کر لو، آسان ہے۔ اللہ کون ہے؟
پہلے نمبر پہ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والے، وقابل التوب، توبہ قبول فرمانے والے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے، ذی الطول، بڑی وسعت والے، غنا والے، قدرت والے، غافر الذنب، اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ جو آیت کریمہ سمجھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ ویژن رکھنا ہے، اعلیٰ سوچ رکھنی ہے اس سورہ مبارکہ کے مطالعہ میں، اور ہر جگہ قرآن پاک کے مطالعہ میں یہ ویژن ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے جو العزیز ہے، جو العلیم ہے۔ اب سب سے پہلے صفت یہ ہو گئی کہ وہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے بارے میں جو تصور ہے کہ وہ سزا دینے والا بھی ہے، القہار بھی ہے، الجبار بھی ہے، یہ ہے، یقیناً ہے، لیکن اللہ سب سے پہلے جو صفت ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں، اللہ بلکہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ میرے بندے اس راستے پہ چلے جو کامیابی کا ہے، اور اگر کوئی غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے، کمی رہ جائے، کمزوری رہ جائے، گناہ ہو جائے، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، تو اللہ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو یاد رکھو شرک معاف نہیں ہوگا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہیں ہے اللہ معاف کر دیں گے۔ اور پچھلی صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا مطالعہ میں کہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اگر انسان توبہ کر لے اور مرنے سے پہلے وہ اپنے اندر یہ احساس اور شعور پیدا کر لے کہ میں نے اتنی لمبی زندگی شرک کیا، کفر کیا، ظلم کیا، اور اللہ کے دربار میں آ جائے اور یہ اپنے دل سے عہد کر لے کہ میں یا اللہ تو اسے معافی مانگتا ہوں، آئندہ یہ شرک بھی نہیں ہوگا، تو میرے عزیزو ابھی وہ بندہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے غافر الذنب، اللہ معاف کرنے والے، قابل التوب، جب کسی انسان کے دل اور دماغ میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں تو غلط راستے پہ چل پڑا اور میں ان گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہوں جس سے ناکامیاں ہیں، دنیا اور آخرت کی ناکامی، اللہ کی نافرمانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، انسانیت پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں۔ اب وہ شخص جب توبہ کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آئے گا تو اللہ کہتے ہیں میں توبہ قبول فرما لوں گا، انہ هو التواب الرحیم، اللہ مہربان بھی ہیں اور توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ میرے عزیزو کبھی بھی اپنے در سے واپس نہیں بھیجتے، لیکن یہ شرط تو ہے نا کہ ہم اپنے دل سے توبہ کریں اور توبہ درست کریں، یہ توبہ کریں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ کے لیے میں الرٹ، میں خبردار ہو چکا ہوں،
یا اللہ میں ان گناہوں سے دور رہوں گا، بچوں گا، احتیاط کروں گا اور تیرے راستے میں جد و جہد کروں گا۔ میرے عزیزو، اللہ کیسے توبہ قبول نہیں کریں گے؟ لیکن توبہ درست ہونی چاہیے۔ شدید العقاب، تیسری صفت، معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اگر انسان کا قلب سیاہ ہو جائے، اس میں احساس اور شرمندگی پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو البشیر ہے، النذیر ہے، ہر پہلو سے قوم کو سمجھا دیا، مشرکین مکہ کو سمجھا دیا، دلائل سے، عقلی نقلی دلائل پیش کیے اور دنیا اور آخرت کے نقشے پیش کر دیے، کامیابیاں اور ناکامیوں کے دائرے بتا دیے، لیکن پھر بھی نہیں سنتے، توجہ ہی نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو پھر یاد رکھو وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ تو اللہ تو درجہ بندی کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں، ذی الطول۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، اللہ قدرت والا ہے، وسعت والا ہے، انعام و احسان کی بارشیں کرنے والا ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ جو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کلام مقدس کو اللہ کی طرف سے سمجھے، کوئی شک نہ کرے، اعلیٰ ویژن رکھے، اعلیٰ سوچ رکھے، اور پھر جد و جہد کرے، محنت کرے، اللہ کی رٹ کو غالب کرنے کے لیے جان کے نذرانے پیش کر دیں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو غافر الذنب، معاف کرنے والا ہے۔ کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو معاف کرے گا، کوئی بڑی غلطی ہو گئی تو قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ ہی ہے جس کے ساتھ جب ہمارا رابطہ اعلیٰ اور مضبوط ہوگا تو اللہ کامیاب کریں گے، لیکن اگر نہیں توجہ کی تو شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ چار الفاظ یاد رکھیے، ذکر کیجئے ان کا، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب اور ذی الطول۔ یہ چاروں الفاظ اللہ نے ارشاد فرمائے، اور آگے جو بات خلاصے کے طور پر ارشاد فرمائی وہ فلسفہ توحید کی رٹ کو اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ سنو، لا الہ الا ہو، کوئی حاکم نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بڑی ذات نہیں ہے، ایک ہی ہے، الا ہو، مگر وہی ہے جو اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اور یاد رکھو، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی آخری بات بھی یہی ہے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ ویژن، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی کو سمجھو، اور اس کتاب مقدس کا اور ان حوامی میں سبا کا مطالعہ اس اعلیٰ شعور کے ساتھ کرو، اور یہ سمجھو کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، جس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔